أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور و تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو مومنین پریشان آئے ہیں بالخصوص پارسنان کے مومنین کی مدد اور نصرت کے لیے اور ان مجالس میں جس نے اپنی دامے درہم سخن قلم شمولیت اختیار کی سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواسط بلند صلوات سنائیں. ایک اور بھی صلوات سنائیں. جانے محترم سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ زیارت آل یاسین کے ضمن میں ہے. کل گفتگو کا محور سلام اور سلام بھی جس خطاب کے ساتھ ہے وہ رہا اور مختصر یہ کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس چھوٹے سے سلام میں اس قدر پہلو ہیں کہ جب تک آپ کے ذہن میں یہ سارے پہلو نہ ہوں تو آپ کو شاید وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے جس کی طرف امام اس زیارت میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی میں جس امام کو مخاطب کر رہا ہوں وہ امام وہ نہیں کہ جس تک میری صدا نہ پہنچتی ہو اور میں جس امام کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں وہ امام وہ نہیں کہ جس سے میں اوجھل ہوں بلکہ میری زندگی کا ہر پل امام کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے اور میں جو کچھ ارادے کر رہا ہوں ان سب کے بارے میں میرا امام مطلع بھی ہے. کل گفتگو تو بہت سی ہو سکتی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. تیسرا دن ہو گیا اور میں ابھی تک پہلے ہی جملے کے پہلے 2-3 لفظوں پر ٹکا ہوا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ جناب اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت کیا ہے آگے بڑھ جائیں. میری عادت ہے کہ چاہے ایک جملہ ہو لیکن مکمل ہو. یہ نہ ہو کہ تیزی سے میں آپ کے سامنے بس جملوں کے ترجمے کرتا ہوا نکل جاؤں. ترجمہ تو آپ گھر میں مبارک الجنان کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں میں ترجمہ کرنے کے لیے نہیں آیا.
ایک قرآنی اور حدیثی حقیقت ہے، تو جو ہے نا آزاد کی کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، قرآنی اور حدیثی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے ایسے ہی تمہیں بنایا امت وسط، درمیانی امت، کیوں؟ تاکہ تم گواہ بنو انسانوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو بنایا تم پر گواہ۔ یعنی آیت سے کیا مطلب ہے پورا؟ ایک امت ایسی ہے کہ جس کو انسانوں پر گواہ بنایا اور رسول کو ان پر گواہ بنایا۔ اب آپ جائیے، جب آپ تفاسیر اٹھائیں گے مختلف مکاتب فکر کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کیا گھوڑے دوڑائے ہیں۔ کسی نے امت وسط کیا لکھا، کسی نے امت وسط کیا لکھا، بعد میں تو کہا کہ امت وسط سے مراد امت محمدیہ ہے۔ اب جہاں پہ بھی لفظ امت آیا تھا، امت محمدیہ فٹ کرنے والے یہ بھول گئے کہ جناب آگے کہا جا رہا ہے انسانوں پر گواہ۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کو اس قدر قدرت حاصل ہو کہ وہ بارگاہ خدا میں انسانوں پر گواہ بننے کی لیاقت رکھتا ہو؟ اسی لیے جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ آقا یہ امت وسط کون ہے، تو فرمایا خدا نے تمام انسانوں کے اعمال پر ہم 14 کو گواہ بنایا، اور اس کے بعد رسول کو بالخصوص ہم پر گواہ بنایا۔ کس چیز کا گواہ؟ توجہ چاہوں گا، کس چیز کا گواہ؟ قیامت کے دن گواہ بہت سے، قیامت کے دن گواہ بہت سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا جی؟ سب سے پہلے تو زمین گواہی دے گی، سورہ زلزال آپ پڑھتے رہتے ہیں، تیزی سے گزر جاؤ، زمین گواہی دے گی۔ اس کے بعد کون گواہی دے گا؟ سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں، کیا کہتا ہے قرآن؟ تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء بولیں گے، اعضاء گواہی دیں گے۔ اور کون گواہی دے گا؟ تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا نامہ عمل جو لکھا جا رہا ہے مسلسل، وہ گواہی دے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی گواہ ہیں۔ وہ گواہ کون ہیں؟ جنہیں خدا نے حجت بنایا ہے، وہ آ کر گواہی دیں گے کس پر؟ عمل پر۔ تو وہ چاہوں گا بہت، وہ گواہی دیں گے کس پر؟ عمل پر۔ یعنی میرے اچھے یا برے اعمال کی گواہی گواہوں کی گواہی پر منحصر ہے۔ وہ گواہی دیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ بھائی توجہ فرمائیں ہم، وہ گواہی دیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ اچھا چلیے میں یوں کہہ دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی شخص کا کوئی کیس پھنس جائے کسی کورٹ میں، اور جناب وہ کہیں جی آپ کے پاس کی گواہ ہے، آپ کہیں جی بالکل ہے، اسے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے، اسے کہا جائے جی اپنی گواہی دیجیے، تو وہ گواہی دیتے ہوئے کہے کہ جج صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، تو جج وہیں روک دے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ کہ کیوں؟ کہ گواہی سنی سنائی نہیں ہوتی، گواہی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اعمال پر گواہ، اور گواہ کون؟ امام فرمارے ہم۔ اب اگر اعمال پر گواہی دینی ہے
تو ایسی ہستیاں چاہیے کہ جنہیں بتایا نہ گیا ہو کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اس منزل پہ ہو کہ ایک ایک عمل ان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ نہیں، بات ابھی یہیں تک نہیں ہے، مجھے آگے لے کے جانا ہے، کتنا توجہ ہے نا بات کی۔ حضور آپ نے عمل انجام دیا، عمل انجام دیا آپ نے، ظاہر میں عمل بہت اچھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو کہہ کے معذرت چاہتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہر میں عمل تو اچھا ہے نا، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس نماز کے پیچھے نیت کیا تھی؟ عمل کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب نیت میں خلوص ہوگا، وگرنہ بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب اگر گواہی دینے والا عمل تو دیکھ رہا ہو لیکن صاحب عمل کی نیت سے واقف نہ ہو، تو ظاہر میں تو عمل اچھا ہے لیکن باطن میں نیت میں کھوٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گواہی کی بنا پر جزا یا سزا ملنی ہے، تو نہ فقط یہ کہ عمل سے واقف ہے، عمل کے ساتھ نیت سے بھی واقف ہے، تو جو ہے اللہ۔ اچھا حضور، اس سے آگے چلتے ہیں، ابھی اس سے آگے کی منزلیں ہیں، جہاں تک آپ ساتھ دیں گے وہاں تک میں بیان کرتا چلوں گا۔ یہ منزل آگے نیت کی، اب ایک بات چاہوں گا، ہوا یہ کہ ایک شخص نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ گناہ کیا، اور جب گناہ کر لیا، احساس ہو گیا تو توبہ کی، اور جب توبہ کی تو خدا نے کہا جو توبہ کرنے کا میں قبول کروں گا۔ اب اگر کسی نے گناہ کیا ہو تو گواہ بھی گناہ کرتے تو دیکھا ہے، اور اگر توبہ کی تو توبہ کرتے بھی دیکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ توبہ کرنے والے کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، گواہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ پتا ہو تو جس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اس کی اصولاً گواہی نہیں بنتی۔ بھئی جب توبہ کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ایسا ہو گیا جیسے سرزد ہوا ہی نہیں، تو جس نے گناہ ہوتے دیکھا ہے اور جس کو یہ خبر نہیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو جا کر گواہی دے دے گا۔ تو ماننا پڑے گا یہ ایسے گواہ ہیں کہ جنہیں نہ فقط یہ کہ عمل کا پتہ ہے بلکہ اگر توبہ کی ہے تو یہ بھی پتہ ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور جب اس منزل پہ آ جائیں تو جو فرمائے جب اس منزل پہ آ جائیں کہ یہ بھی پتہ ہے، آپ چھوڑیے اس زبان سے جو برآمد ہو رہا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ وہ ہیں جو دل کی زبان سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دل میں کوئی ارادہ کریں اور ان تک خبر نہ ہو، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ میں بار بار یہ کل بھی ضمناً جملہ دہرا چکا ہوں، یہ سب کچھ پروردگار نے انہیں عطا کیا ہے۔ کیا ولایت ہو، کیا ان کی سماعت کا بلند ہونا ہو، کیا ان کی بصارت کی وسعت ہو، یہ سب کچھ خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ خدا میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کچھ ہو، مثلا میرے پاس چند ہزار روپے ہوں اور مجھے یہ طے کر لوں، میں یہ طے کر لوں کہ یہ مجھے کسی کو دینے ہیں، تو اگر 1,00,000 میں سے 5,000 کسی کو دے دیے تو طے ہو گیا، 5,000 میرے ہاتھ سے چلے گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اب اس کے پاس چلے گئے، وہ اس کے ہو گئے، لیکن خدا کی ملکیت ایسی نہیں ہے۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
خدا کسی کو دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ دے دیا تو میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. خدا کے ہاں ملکیت ایسی نہیں ہے. خدا کی ملکیت حقیقی ہے. پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ خدا کی ملکیت حقیقی ہے. اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے یا آگے بڑھ جاؤ؟ جناب رک جائیں. ملکیت حقیقی یعنی کیا؟ ملکیت حقیقی یعنی کیا؟ اختیار تو ہے لیکن ملکیت حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ذاتی بھی ہے تو اس کے اندر وہ ملکیت غیر حقیقی میں فرق کیا ہے؟ دینے سے کم نہ ہو یہ بھی درست ہے لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے. توجہ چاہوں گا اب رکیے گا. جناب یہ ٹیشو کا ڈبہ مثلا قبلہ کی ملکیت تھا, انہوں نے مجھے لا کے دے دیا, ہوا کیا؟ ان کی ملکیت سے خارج ہوا اور میری ملکیت میں آ گیا. جب بھی کوئی چیز ٹرانسفریبل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت حقیقی نہیں ہے. توجہ, جب بھی کوئی چیز منتقل ہو سکتی ہو اس کا مطلب ہے کہ ملکیت حقیقی نہیں ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. زمانہ بڑی ترقی کر گیا. ابھی آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے ایک بہت خادم خلق انسان تھے, ایڈی صاحب, انتقال ہوا اور انہوں نے کیا کہا کہ میرے انتقال کے بعد میری آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں. یہی کہا تھا نا. ابھی اس پہ بحث نہیں ہے فطری طور پہ صحیح تھا نہیں تھا, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے, یہ بحث الگ ہے. مثال جو دے رہا ہوں بس اسی پہ رہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں ڈونیٹ کر دیجیے گا. سب کو پتا ہے انہوں نے آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں, توجہ ہے یا نہیں, لیکن بصارت ڈونیٹ نہیں کی. توجہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں, بصارت کا آلہ ڈونیٹ کیا ہے لیکن بصارت ڈونیٹ نہیں کی ہے. وہ جو بصارت ہے وہ منتقل کرنے والی چیز نہیں ہے. بھائی آپ جب اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو تو شاید میری بات کی گواہی دے دے کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا خلیہ ہے, ایک ایسا پارٹ ہے کہ جو آپ کی بصارت سے متعلق ہے. آپ کے دماغ میں اگر وہ حصہ کام کرنے والا نہ ہو تو آپ ساری دنیا کی آنکھیں بھی لگا لیں, آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ حصہ کام نہ کرے. یعنی کیا مطلب؟ آلائے بصارت ٹرانسفر ہو سکتا ہے مگر قوت بصارت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹرانسفریبل ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ٹرانسفریبل نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ نے متعدد بار یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور دوسرے کو لگا دیا گیا. اب قرآن مجید بار بار اپنی آیات میں تذکرہ کرتا ہے. مثلا رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اسے رسول کے قلب کیا. توجہ ہے. یا کئی مقامات پر دل کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے دل کو یہ دیا, دل کو یہ دیا, یا دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. یہ آیت آپ نے سنی ہے. تو یہاں کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کس دل کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس دل کی جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب عرفان و ظرف ہو اور وہ مرتے ہوئے یہ وصیت کر جائے کہ جناب میرا دل فلاں کو لگا دینا, تو مرنے کے بعد جب دل اسے لگے گا تو کیا وہ بھی صاحب عرفان و بصیرت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ عرفان اور بصارت
اس دل میں نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد وہ روح ہے کہ جو پروردگار کی معرفت کو کشف کرتی ہے۔ لہذا یہ معرفت بھی ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ جب ہم کہتے اللہ مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کسی کو بخشتا بھی ہے، وہ بخشنے کے بعد بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیسے خارج ہوگی؟ خارج اس وقت ہو جب اس کی وسعت سے باہر چلی جائے، اور اس کی وسعت سے تو باہر کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ ہر شے اس کی وسعت میں ہے، وہ ہر شے کو محیط ہے، تو کوئی چیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی۔ آپ سے میں پوچھوں جنت کس کی ہے؟ بھائی کس کی ہے جنت؟ اللہ کی جنت ہے، مگر رسول سے اللہ نے کہلوایا سردار کون ہے؟ کا حسن و حسین ہمیں سرداری دینے کے باوجود بھی جنت اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی، کیونکہ حسن و حسین خود اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس کی ملک میں کہیں علی کا نام آتا ہے، کہیں محمد کا نام آتا ہے، کہیں فاطمہ کا نام آتا ہے، کہیں حسن کا نام آتا ہے، کہیں حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس کی ملکیت حقیقی ہے۔ تو جو بیماری حضرات ہے، تو اب بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ نے گواہ بنایا ہے، اور جو ہے نا اللہ نے گواہ بنایا ہے، یعنی ہر شے کو جانتے ہیں، ہر شے کی حقیقت سے واقف ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا، توجہ میری طرف، بچوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اللہ نے ان کو یہ قوت بخشی ہے، اور یہ ذہن میں رہے، بعض لوگوں کا یہ اعتراض بہرحال رہتا ہے کہ کیا اللہ کو یاد نہیں رہے گا جو اس نے گواہ بنائے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے گواہ بنانے کی؟ اللہ کو کیا یاد نہیں رہے گا؟ نہیں، اللہ کو تو ہر شے یاد ہے، وہ آپ پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، وہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے متعدد گواہوں کو رکھا، جس کے بارے میں امام نے گواہی دی، اچھی تو اچھی، بری تو بری، اس گواہی کی بنا پر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ خدا سب کو لے جائے۔ نجف اشرف امیر المومنین کی ایک زیارت ہے، سلام پڑھ لیجیے محمد۔ ایک زیارت ہے، زیارت مطلقہ، جب آپ جاتے ہیں مفاد الجنان میں بالکل پہلی زیارت جو لکھی ہوئی ہے، زری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس میں جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کی میزان، آپ پر میرا سلام۔ اب سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کون سی میزان ہے؟ یہ کون سی میزان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا، سنا ہوا ہے آپ نے، قیامت کے دن جو کام ہوں گے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میزان لگے گی، اور میزان، اب جیسی میزان کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں ترازو آ جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں کے ترازو چھوٹے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑا بڑا ہوگا، ایک طرف ہم رکھ دیے جائیں گے۔ حضور توجہ فرمائیں، پریشان تو نہیں ہے نا؟ یہ جو ترازو کی بات کی ہے نا، اب ظاہری بات ہے یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سنگین ہو جائے گی بات اگر میں اس طرف نکل گیا۔ قرآن مجید اور احادیث میں کئی ایسی حقیقتیں کہ جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو محسوس بنانے کے لیے ہماری زبان میں بیان کیا گیا ہے۔
ورنہ اگر خدا اسے ادھر کی زبان میں بیان کرتا تو بس یا وہ جانتا یا وہ جو وہاں سے آئے ہیں، تو جو ہے نا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے وہی الفاظ جو ہم اور آپ استعمال کرتے تھے، یعنی عرب بڑی حقیقتوں کو وہاں کی یہاں کی زبان میں بیان کیا، اور یہ امام کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ عرشی حقیقتوں کو فرشی زبان میں بیان کرے۔ تو آپ جب بیان کرنے پہ آئے تو کئی ایسے مقام تھے کہ جہاں لفظ استعمال ہوا مادی، لیکن مراد ماورائے مادہ ہے۔ ضروری نہیں ہے میزان کہہ دیا تو کوئی ترازو ہی ہوگا۔ چلیے نا، اس طرح سے شاید بات نہ پہنچے۔ آپ نے اگر دودھ خریدنا ہو تو اس کی میزان کیا ہے؟ لیٹر، 22 کلو بھی چل جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر انڈے خریدنے ہوں تو درجن کا حساب ہے، اس کی میزان درجن ہے۔ اور اگر لوہا خریدنا ہو تو کلو ہے، لیکن اسے آپ اس ترازو پہ نہیں تولتے جس پہ دودھ تولتے ہیں، لوہے کی ترازو اور ہے۔ اور اگر سونا خریدنا ہو تو وہ جو لوہے کی اتنی بڑی ترازو ہے اس پہ نہیں تولتے، اس کا اس کے حساب سے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر شے کی ترازو اس کے حساب سے ہے۔ تو جب ہر شے کی ترازو اس کے حساب سے ہے تو پھر اعمال کی ترازو بھی اس کے حساب سے ہے۔ اب اعمال کی ترازو خدا نے لگانی تھی، اس لیے کیا کہا کہ علی ہے میزان الاعمال۔ پروردگار کیا مطلب کا قیامت کے دن ہم علی کے اعمال کو میزان بنائیں گے، علی کے اعمال کو سامنے رکھیں گے، دنیا کے اعمال کو علی کے اعمال پر پیش کریں گے۔ جس کے اعمال جتنے علی سے نزدیک ہوں گے اتنے قبول ہوں گے، جتنے دور ہوں گے اتنے رد ہو جائیں گے۔ اللہ علی میزان اور اعمال ہیں، توجہ فرمائے نا۔ تو یہ حقیقت، اچھا یہ بھی زیارت سے پہنچی، یہ بھی زیارت کا جملہ ہے، توجہ فرمائے ہمارا۔ تو آپ جو میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس مقام پر ہیں، اس مقام پر ہیں کہ خدا نے اس قوت سے نوازا ہے، اور جب یہ قوت انہیں مل گئی تو اب یہ بحث نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں یہ جو بات ہے، یہ جو میرے دل میں ہے، یہ جو میں نے کیا پتہ نہیں امام کو معلوم تھی کہ نہیں تھی، نہ، یہ مقام نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو امام کو فقط ایک سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، انہیں کیا سمجھ میں آئے؟ میرا تو ہمیشہ ان لوگوں سے جملہ شدید اختلاف ہے کہ جنہوں نے امام کو فقط ایک سیاسی لیڈر کے عنوان سے دیکھا، گو کے بعد رسول مسند رسول، یعنی رسول کی مسند سیاسیہ کے وارث بھی علی ہیں، کوئی نہیں علی ہے، لیکن علی فقط اس ظاہری منبر کے وارث تھوڑی ہے۔ علی کو جو مقامات معنوی رسالت مآب ہیں، علی ان کے بھی وارث ہیں۔ آپ کیا جانیں کہ رسول کے کیا مقامات ہیں؟ آپ نے تو بس یہ دیکھا کہ ایک شخص آیا، 63 سال زندگی گزار کے چلا گیا، لیکن یہ جو ظاہر میں 63 سال زندگی گزار کے چلا گیا، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے بدن سے روح نکل جائے تو بدن کام کرے گا؟ وہی جس میں ابھی 3 سیکنڈ پہلے تک روح تھی، آنکھ بھی چل رہی تھی،
زبان بھی چل رہی تھی، ہاتھ بھی چل رہے تھے، یہاں روح نکلی، آنکھ موجود مگر دیکھ نہیں رہی، کان موجود مگر سن نہیں رہا، ہاتھ موجود مگر کام نہیں کر رہا۔ تو جس طرح بدن میں روح نہ ہو تو بدن کچھ نہیں کر سکتا، ویسے ہی اس پورے عالم کو بھی ایک روح کی ضرورت ہے، اور اس عالم کی روح کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقامات جو خدا نے اہل بیت کو عطا کیے، خدا کی قسم ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کو جتنا حاصل ہو جائے گا اتنا درجہ معرفت حاصل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو کہا گیا ہے نا، جو معرفت امام حاصل کرو، اور جو بغیر معرفت امام کے مر گیا جاہلیت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرا۔ توجہ فرمائیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، یہاں معرفت کیا ہے؟ یہاں معرفت یہ ہے کہ یہ بتاؤ امام کا نام کیا ہے، یا امام کی والدہ کا نام کیا ہے، یا امام کے والد کا نام کیا ہے، یا دادا دادی کون ہے، یا خاندان کون ہے، کب آئے تھے، کب غیبت کبریٰ میں گئے، کب صغریٰ میں گئے، یہ چیزیں تو دشمنوں کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب انہیں معرفت حاصل ہو گئی نہ، اسے معرفت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات دبے لفظوں میں کہوں، مجھے نہیں معلوم اس جملے کو کون کس طرح سے قبول کرے گا، اس بات کو ذہن میں اتار لیجیے کہ اگر معرفت امام حاصل کرنی ہے یا معرفت اہل بیت حاصل کرنی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو تاریخ سے حاصل نہیں ہو سکتی، تاریخ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کیسے کہتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، تاریخ اہل بیت نے لکھوائی کب ہے؟ جو تاریخ لکھی ہی دشمنان اہل بیت نے ہو، اس سے آپ اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی معرفت حاصل ہوگی تو یا قرآن سے جو کلام خدا ہے، یا حدیث سے جو کلام محمد والے محمد ہے۔ سوال بھیجیے محمد والے محمد۔ تاریخ معیت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ذات میں خود مکمل منبع ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ جا کر دیکھ لیجیے کیسی کیسی عجیب و غریب روایات ہیں، کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں جو ہیں تاریخ میں دشمنوں نے لکھوائی ہیں، اس کی بنا پہ آپ اہل بیت کی معرفت حاصل کریں گے۔ ارے یہ وہی ہیں کہ جو رسول کی معرفت یوں کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول کبھی ادھر دوڑتے تھے، کبھی ادھر دوڑتے تھے، اور رسول کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، گھبرا گئے۔ جبرائیل نے کہا پڑھو تو کہتے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اتنا گھبرائے کہ ایک مرتبہ تو خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب گھر آئے تو جناب خدیجہ سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ یہ لوگ کروائیں گے معرفت رسول کی، اور جب نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں پہنچیں گے اور علی سے کہیں گے علی آپ معرفت کرائیں، تو علی کہیں گے جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو ایک چیخ کی صدا سنائی دی۔ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ رسول نے کہا یہ چیخ شیطان کی ہے، اور چونکہ مجھ پہ پہلی وحی نازل ہو گئی لہذا اب وہ اپنی پرستش سے نا امید ہو گیا۔ ارے یہ وہ کرا رہا ہے معرفت رسول کی جو رسول کے ساتھ ساتھ تھا، نہ یہ کہا گھبرائے، نہ یہ کہا کہ نہ کہا کہ یہ کہا کہ وہ کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ علی نے بتایا کہ وہ چیخ کی بھی صدا آئی تو رسول کو پتا تھا یہ کس کی آواز ہے۔ اگر آپ
اگر آپ دوسروں سے پوچھیں گے تو وہ اس رسول کا تعارف کرائیں گے جو ان جیسا ہوگا، اور اگر علی سے پوچھیں گے تو وہ اس رسول کا تعارف کرائیں گے جو علی جیسا ہوگا۔ اور اب علی نے کیا کہا؟ اگلا جملہ قیامت کا ہے۔ رسول نے کہا یا علی شیطان کی آواز تھی، اور اب کیا کہا کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے میں نبی ہوں اور تم میرے وزیر ہو۔ جناب والا آپ کو کس نے کہا کہ اس سے جا کر پوچھئے کہ جو رسول کے اعلان نبوت کے 20 سال کے بعد مسلمان ہوا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی؟ وہ ساری سے کیوں نہ پوچھے جو سامنے کھڑا تھا۔ اس لیے اہل بیت کی معرفت اگر اس تاریخ سے کریں گے جو انہوں نے لکھوائی ہے تو آپ کو پھر رسول ایسے دکھائی دیں گے، اور جب اہل بیت کے در پہ جائیں گے تو معلوم ہوگا رسول کس مقام پر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بس گفتگو آگے بھی ہو سکتی تھی اس موضوع پر، لیکن میں آگے جاتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اب سمجھ میں آئی اہل بیت کس مقام پر ہیں، ان کو معلوم۔ یہ صرف ایک زیارت کے جملے کے بعد ہوئی السلام علیکہ، سلام۔ آپ کو لگے نہ لگے امام سامنے ہے، لیکن امام ہر وقت آپ کے سامنے ہے، اور یہ بار بار زیارت میں تخاطب کرنا بتا رہا ہے کہ امام سامنے ہے۔ اور یہ امام زمانہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے تو غیبت کا یہ مطلب سمجھ رکھا ہے کہ امام کسی جزیرے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے امام غیبت میں نہیں ہے، ہم غیبت میں ہیں۔ امام غیبت میں نہیں ہے، ہم غیبت میں ہیں۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اسی لیے میرے مولا نے جب امام کا تعارف کرانے کی کوشش کی، توجہ ہے نا، تو کہا کہ ہمارے قائم میں انبیاء کی صفات جمع ہو جائیں گی۔ عجیب مدل ہے۔ شیخ سعود نے کمال الدین و امام الامام میں روایت نقل کیا، تمام صفات یکجا ہو گئی۔ ہر نبی کا ذکر کیا، اور جب حضرت یوسف پہ پہنچے تو کہا ہمارے قائم میں یوسف کی بھی ایک صفت ہے۔ کیا؟ اب جیسے حضرت یوسف کا نام آتا ہے تو فوراً دماغ منتفق ہوتا ہے اس استعارے کی طرف جس کو حسن کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن نہیں، وہ یوسف کنعان ہے یا یوسف زہرا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ امام نے تشریح کی، کیا کون سی صفت ہوگی؟ کہا یوسف کے بھائی جب یوسف کے سامنے پہنچے تو گو کے ساتھ رہتے رہے، لیکن جب سامنے پہنچے تو اس وقت تک یوسف کو پہچان نہ سکے جب تک یوسف نے خود اپنا تعارف نہیں کرایا۔ سامنے رہے لیکن پہچان نہ سکے، کہ یہی صفت یوسف ہمارے قائم میں ہوگی، دنیا کے ساتھ رہے گا لیکن دنیا اسے پہچانے گی نہیں جب تک وہ اپنا خود تعارف نہ کراتے۔ لہذا امام کا معاملہ ہی اور ہے کہ حاضر امام اور ایسا امام ہے، اللہ اکبر۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یہ سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں ہے،
سیاسی لیڈرشپ کی جہاں فقط سیاسی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے وہاں انسان لاتے ہیں تو انسان ہٹا بھی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جہاں خدا لایا ہو وہاں خدا جب لے آئے تو انسانوں کے ہٹانے سے کوئی نہیں ہٹتا. جب خدا لائے انسانوں کے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا. جب انسان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فلاں ملک کے، فلاں صوبے کے، فلاں قصبے کے، فلاں ریاست کے، یہی حد ہے نا. لیکن جب خدا بناتا ہے تو جانتے کیا ہوتا ہے نا. میں تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں. جب خدا بناتا تو جانتے کیا ہوتا؟ صاحب العصر والزمان. کبھی آپ نے دیکھا کسی کا حکم زمانے پہ چلے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زمانے میں اسی کا حکم چل سکتا ہے جسے اس نے ایمان بنایا ہو جو زمانے سے نہ بنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صاحب العصر والزمان، زمانے پہ جس کی امامت ہو، جو زمانے کو اپنی ملک میں رکھتا ہو. کیا کہا؟ سلام علی آل یاسین. وقت کتنا رہ گیا؟ تقریباً پورا ہو گیا. چلیے ایک لفظ 5 منٹ زیادہ دے دوں گا آپ کے. آل. اب یہ جو آل ہے نا سارا مسئلہ ہے اس کا، سارا مسئلہ ہی آل کا ہے. کل غالباً درود پہ بات ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اور درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب آل کے مختلف معنی ہیں، علماء تشریف فرمائیں. ہر جگہ آل کا ایک ہی معنی نہیں ہے، واضح بات. ہر جگہ ایک معنی نہیں ہے، کہیں کسی معنی میں ہے، کہیں کسی معنی میں ہے، کہیں کسی معنی میں. جب آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ، تو اب لوگ آ گئے رسول کے پاس اور آگے کہ سلام کرنا آپ پر جانتے ہیں لیکن یہ سلوات کیسے پڑھنی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ رسول پر ہی تو پڑھنی ہے تو بس رسول پہ پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے زمانہ رسول میں بھی آل کو الگ کرنے کی کوشش کی. رسول نے فوراً کہا دیکھو مجھ پہ تم کبھی سلوات نہ بھیجا کرو، مجھ پہ تم کبھی اب تک سلوات نہ بھیجو. کب وہ کون سی؟ کہا جس میں مجھے میری آل سے جدا کر دیا جائے. رسول نے آل کو خود ساتھ رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی. اب آپ جائیے، عجیب ہے، اب آپ جائیے اور مسجدوں میں، خطبوں میں، تقریر میں، خطابات میں، اذانوں سے پہلے اب آپ سنیں گے اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ. میں کسی کا مذاق اڑانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات واضح کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، قسم بخدا جتنی کتابیں ہیں احادیث کی، بخاری سے لے کر دمدم تک، کسی بھی کتاب میں، کسی صحیح روایت میں رسول نے آل کے سوا کسی اور پر درود بھیجنے کا کہا ہی نہیں ہے، نہیں کہا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ واقعاً صراحتاً بدعت ہے. جب لوگوں کو ذکر حسین بدعت لگتا ہے انہیں اپنی بدعت دکھائی نہیں دیتی. بھائی آپ ان سے پوچھئے کوئی تو جگہ دکھائیے ایسی کہ جہاں رسول نے ایسے پڑھنے کا تقاضا کیا ہو. نہیں، رسول نے نہیں کیا. اچھا اتنا اگر شوق ہے آپ کو اتنی لمبی ٹرین چلانے کا تو نماز تو پڑھیے. نماز میں کہے نہیں پڑھتے ہیں
کہ نئی نماز جیسے رسول نے سکھائی ایسے ہی پڑھنی ہے، اور ادھر یہ طریقہ اپنایا گیا کہ نہیں جب کہہ دیا ہی تو اس میں سب آ گئے، تو اگر نماز میں سب آ گئے تو غیر نماز میں خارج کیسے ہوئے؟ یہ غیر نماز میں باقیوں کو شامل کرنا بتا رہا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے، کیا تو دیا عالم ہے لیکن جانتے ہیں کہ نہیں ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ جب ثابت ہو گیا کہ آج یہ سب آتے، میں بھی اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے کروں، ورنہ ایسے ایسے سورما گزرے کہ انہوں نے آل محمد کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے جانتے کیا تھا؟ آل محمد یعنی امت محمد، کس صحیح ختم؟ ابھی تو ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ ازواج سے آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آخری حد بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ رسول نے کہا تھا میری آل پر صدقہ حرام ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر آل پہ صدقہ حرام ہے تو پوری امت محمدیہ اگر آل ہے تو سب پہ صدقہ حرام، سب پہ صدقہ حرام۔ جب انسان اس مصرے کا مزداق بن جائے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی نور کی سوجی، تو وہ ایسی بے پرواہی اڑاتا ہے کہ بعد میں اس کے نتیجے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آل کون ہے؟ آل وہی ہیں، توجہ فرمائیں، درود میں آل وہی ہیں کہ جو فضائل و کمالات میں محمد سے جیسے محمد کے ساتھ شریک ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر کہے نا کہ آل میں اور بھی بہت سے ہیں، تو یہ جاننے کا مشکل پیدا ہوگی جب اس نے رسول کو نہ پہچانا ہو۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر امت مسلمہ صرف اس درود کو سمجھ لے تو سارے مسئلے، یہ درود اپنے اندر مکمل دلیل امامت اہل بیت ہے۔ بھئی آپ دیکھیے نا، امام رضا علیہ السلام دربار مامون میں بیٹھے ہیں اور گفتگو شروع ہوئی، امام نے اہل بیت کی افضلیت اور امامت پر آیت سے استدلال کیا، وہ یہی آیت ہے سورہ صافات کی، سلام علیہ۔ اب استدلال کیا کیا؟ توجہ، امام کہتے کہ تم نے اس سورے میں نہیں دیکھا یہ خدا کس پر سلام کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے سلام علی ابراہیم، کبھی کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، کبھی کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، پھر کبھی کہتا ہے سلام علی المرسلین، کا ان کے درمیان کہتا ہے سلام علی آل یاسین۔ امام نے جتنے سامنے بیٹھے تھے سب سے کہا یہ بتاؤ یاسین کون ہے؟ اب یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے مامون کے زمانے تک اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کہ یاسین حضرت رسالت مآب کا نام ہے۔ کہا یہاں یاسین میں سین سے مراد محمد ہیں اور یا حرف ندا، یاسین یعنی اے محمد۔ امام فرماتے ہیں قرآن مجید میں رسول کے 5 نام ہیں، محمد، احمد، عبداللہ، نون، سین۔ توجہ فرمائیں، یہ 5 نام قرآن میں رسول کے ہیں، اور اب امام نے استدلال فرمایا کہ جب خدا کہہ رہا ہے سلام ہو یاسین کی آل پر، امام کہتے ہیں جس
سورے میں خدا نے اپنے مقربین کو کہ جو نبی تھے، نبی یعنی عصمت کے درجے پر فائز تھے، ان پر سلام کیا، لیکن ان کی آل پر کہیں سلام نہ کیا۔ لیکن جب محمد کی باری آئی تو محمد کی آل پر سلام کر کے بتایا کہ یہ وہ ہے جو خدا کے سلام کے لائق ہے۔ اللہ، اب کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، توجہ فرمائیں، کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ قرآن میں اگر خدا نے کسی پہ سلام کیا ہے اس امت میں تو وہ علیہ سے ہی ہے۔ افضلیت تو ثابت ہو گئی نا، بھائی توجہ فرمائیں، افضلیت تو ثابت ہو گئی۔ اب جب افضلیت ثابت ہو گئی تو جس کی افضلیت ثابت ہو گئی، جسے خدا مقدم کرے، اسے اگر امت پس پش ڈال دے تو غلطی کس کی ہے؟ خدا کی۔ میں حیران ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی افضل تھے بھی صحیح تو کیا ہو، تو فرق نہیں پڑتا، باقیوں نے مل کر جس کو امام بنا دیا بس وہ امام ہے۔ آپ ذرا دو لمحے تصور کیجیے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بلانا اقلم کبھی ہے۔ اگر دو ایسے افراد ہوں کہ جن میں سے ایک سے سوال پوچھیں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہو تو عقل کیا کہتی ہے؟ اس سے پوچھیں کہ دوسرے سے پوچھتا ہو یا اسی سے پوچھ لیں جس سے پہلا جا کے پوچھ رہا ہے؟ بھائی عقل کہتی ہے بھائی اس نے جس کے پاس جانا ہے ہم پہلے ہی اس کے پاس چلے جائیں، کیا ضرورت ہے ایسے الٹا کام کرنے کی؟ اور یقین کیجیے فقط اہل بیت ہیں جنہیں آپ کسی دوسرے کے دروازے پہ کھڑا نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دوسروں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہیں عطا نہ ہوا ہو، جنہیں خدا عطا کرتا ہے انہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اہل بیت اس مقام پر ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی سے جا کے پوچھیں ہم نے یہ دیکھا۔ چلیے یوں کہہ دیتا ہوں، اگر تو تاریخ میں علی یا اولاد علی کی زبان سے یہ جملہ دکھائی دے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو ہم یہ کہنے کو اور باندھنے کو تیار ہیں کہ کسی اور کو امام مانا جائے، لیکن اگر جملہ یہ ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو پھر بات طے ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلاکت سے بچنا ہے تو علی کے طرف آئیے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ بعد رسول کون امام ہوگا؟ اچھا آپ دیکھیے کتنا عجیب ہے، اب میں کیا کروں، میرے دماغ میں بات آ رہی ہے بار بار، یہ جملہ کہہ دوں میں، اب میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا لیکن جاتے رہے اور آپ جو اپلوڈ اگر کہیں کریں گے تو یہ نکال لیجیے گا بیچ میں سے پھر، ٹھیک ہے جناب؟ توجہ کرنا، ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ صاحبان جو حیات ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کیا۔ وہ کراچی میں ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا بڑا ایک چینل بھی ہے، مدنی چینل، ایسے ہی ہے نا، انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کیا، اور کسے کیا؟ کسی صحابی کو کرتے۔
اپنے کسی دوست کو کر دیتے، اپنی شورائے عالی میں سے کسی کو کر دیتے. ان کا کہ مجھے اس سے زیادہ اور کوئی قابل دکھائی نہیں دیا. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قابلیت اولاد میں ہی ہو ان کے بقول تو پھر اولاد کو ہی ملے گی. توجہ فرمائیں. اچھا آپ ہی کے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، گزر گئے وہ، توجہ ہے نا، انہوں نے بھی چاہتے ہوئے کیا کیا؟ آج کے زمانے میں اولاد بن جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اور اگر رسول اولاد کو بنا جائے تو مسئلہ ہے. اگر بات قابلیت پر ہی ہے تو مجھے بتائیے علی سے زیادہ کس میں قابلیت تھی؟ جب شورا بنائی گئی، عجیب بات ہے، شاید بزرگان جانتے ہوں، جوانوں کے لیے نہیں ہو شاید، جب شورا بنائی گئی خلافت کے لیے، دوسرے خلیفہ کو جب زخمی کر دیا گیا تو شورا بنائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے طے کی گئی. 6 افراد تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا آئے علی کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا علی شورا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہا پہلے سے طے کہ کیا ہونے والا ہے. کہا مطلب یہ کہ جناب علی ایک طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دوسری طرف عثمان ابن عفان ہیں، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، اور اس طرف ہو گئے علی. یہ 6 لوگ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. چونکہ عبد الرحمن ابن عوف رشتے دار لگتے ہیں عثمان کے، لہذا یہاں کو معاملہ ہو گیا گٹھ جوڑ کا. اور اب پیچھے کیا بچا؟ 4 افراد. کیا ان 4 افراد میں سے بھی کون ہے؟ ایک طرف کا زبیر اگر علی کے ساتھ ہو بھی جائے تو طلحہ نے اپنا ووٹ دینا ہے عثمان کو، اور سعد ابن ابی وقاص نے بھی اپنا ووٹ دینا ہے عثمان کو. تو پہلے سے طے ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے. اور جب یہ کہہ گئے کہ اگر 3-3 ہو جائیں، 3 اس طرف اور 3 اس طرف، تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہوں اس کو فوقیت دینا اور باقی 3 کو قتل کر دینا. سوال کروں میں، آپ کے بقول تو یہ جنتی ہیں، تو اگر کوئی جنتی کو قتل کروا دے یا اس کے قتل کا حکم دے تو اس کے بارے میں کیا کہیں دیتا؟ توجہ فرمانے گا. تو اب یہ ہوئی ترتیب، اور جب یہ ترتیب ہو گئی امیر المومنین نے کہا اچھا چچا ہیں، لیکن جناب امیر گئے، اور جب گئے اور جہاں جو پہلے سے طے تھا وہ ہو گیا، واپس آئے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب آیا. علی میں نے آپ سے نہیں کہا سمجھ جائیے گا؟ کبھی کو کہا کیوں گئے؟ چچا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے. کہا جب سقیفہ میں اکٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اہل بیت سے یہ کہہ کر امامت کو چھینا گیا تھا کہ رسول نے کہا ہے کہ امامت اور خلافت ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اگر نہیں ہو سکتی تو آج علی کو شورا میں کیوں رکھا؟ میں آج یہ ثابت کرایا ہوں کہ رسول نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. اگر میں سیرے سے جاتا ہی نا تو دنیا یہ کہتی پھرتی کہ علی کو حق ہی حاصل نہیں تھا. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ جملہ کہاں سے چلا کہاں پہنچ گیا. فقط درود کو سمجھ لے امت. تو واضح ہے کہ بعد رسول کون ہے. جب نماز میں رسول کے بعد آل ہے تو دین پہنچانے میں رسول کے بعد آل کیسے نہیں ہوگی. جب درود میں بعد رسول آل ہے تو پھر ہمارے دلوں میں رسول کے بعد آل کیسے نہیں ہو. ظاہر یا باطن ہر طریقے سے بعد رسول اہل بیت ہے.
اور بڑے کریم ہیں، اور اس قدر کریم ہیں کہ اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو کچھ بھی ہو وفا کرتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے آج اس وعدے کا تذکرہ کروں جو میرے مولا حسین نے شیریں سے کیا تھا۔ عزادارو کیا کہتے ہیں کہ میرے مولا کی ایک کنیز تھی شیریں، جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو حسین نے خوشی میں کچھ غلام اور کنیزیں آگا، ان میں سے ہی ایک شیریں بھی تھی آگے۔ آپ کا نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، آپ کے قدموں سے دور نہیں ہونا چاہتی، نہیں شیریں بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم چلی جاؤ۔ آپ جب گھٹ میں امام آ گیا تو کہا ٹھیک ہے آپ حکم دیتے ہیں تو چلی جاؤں گی، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ کیا وعدہ؟ تمہارا وعدہ یہ کریں میرے مہمان بنیں گے۔ حسین نے کچھ سوچا کہ شیریں وعدہ ہے ہم بنیں گے تمہارے مہمان، لیکن آپ کا شرط یہ ہے تنہا نہیں آئیں گے، زینب اور ام کلثوم کو ساتھ لائیں گے۔ حسین نے کہا شیریں وعدہ ہے ہم لے کر آئیں گے، لیکن اتنا بتاؤ دیکھو گی تو پہچان تو لوں گی نا؟ زندگی گزر گئی آپ کی خدمت میں نہ پہچان۔ چلی گئی، خدا نے اس کے شوہر کو اتنی مال و دولت دی کہ خود غلام کنیزوں والی ہو گئی، اور کوفے سے باہر ایک جگہ خرید کر اس نے اپنا گھر بنایا اور وہاں رہنے لگی، روز دعا کرتی پروردگار میرے مولا نے وعدہ کیا ہے بھیج دے مولا۔ کئی سال بعد کسی نے آ کر خبر دی شیریں تیرا مولا مدینے سے نکلا ہے اور مکے گیا ہے، اور اس سفر میں تیری آقا ذاتیہ بھی ساتھ ہے۔ اب تو جیسے دعاؤں میں اور تیزی آ گئی، پروردگار میرے مولا کا رخ میرے گھر کی طرف موڑ دے۔ اب چند ماہ بعد کسی نے آ کے خبر دی شیریں تیرا مولا مکے سے نکلا ہے، کوفے کا ارادہ ہے اور آقا ذاتیہ ساتھ ہے۔ اب تو جیسے شیریں مطمئن ہو گئی میرا مولا میرے ہی وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ عزادارو اپنے غلام اور کنیزوں کو بلایا تو دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، یہ حجرہ میرے آقا حسین کے لیے، یہ حجرہ میرے آقا عباس کے لیے، اور اب تو علی اکبر بھی جوان ہو گئے ہوں گے، یہ حجرہ علی اکبر کے لیے، اور دیکھو ان حجروں میں پردے کا خاص اہتمام، یہ میری آقا دادی زینب اور ام کلثوم۔ انتظار ہو رہا ہے۔ ایک دن رات کو سو رہی تھی کہ خواب میں کوئی برقع پوش بی بی آئی اور آپ نے کہتی شیریں تو سو رہی ہے، اٹھ میرا بیٹا تیرا مہمان بنا۔ گھبرا کے اٹھی، غلاموں سے جلدی جاؤ میرا مولا آگے استقبال کرو۔ کچھ دیر کے بعد غلام آ کر کہنے لگے شیریں تیرے آقا کی تو خبر نہیں، کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے۔ قیدیوں کا نام سنا، باہر آئے، کون ہو؟ کہ ہم یزید کے سپاہی ہیں۔ کہ کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ کہ کچھ باغیوں کے سر ہیں اور ان کے قیدی۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں رات تیرے گھر میں گزاریں۔ شیریں نے دیکھا کسی شریف گھرانے کے قیدی ہیں، کہ اجازت دیتی ہوں۔ کیا دیکھا؟ وہ جو آئے تھے وہ تو حجروں میں چلے گئے، اور جو قیدی تھے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ دل بسیج گیا شیریں کا، دوڑی ہوئی آئی، کہنے لگی دیکھو یہ میرے گھر میں ہے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتی ہوں، اجازت دو تو انہیں بھی حجروں میں بٹھا دوں۔ کہ تیرا گھر ہے تو بٹھانا چاہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ دوڑی ہوئی آئی کہ لگی بیویوں یہاں نہ بیٹھو، آؤ میں تمہیں حجروں میں لے چلتی ہوں۔ میرا جی کہتا ہے وہی حجرے کھلے ہوں گے جو کبھی زینب اور ام کلثوم کے لیے تیار ہوئے تھے۔ لا کر بٹھایا، جب دیکھا نا اتنی مہربان ہے شیریں تو ایک بی بی نے آگے بڑھ کر کہا شیریں اگر ہو سکے تو ہم اپنے مقتولین کو ہلکی آواز میں رو لیں، جب سے شہید ہوئے ہم رو نہیں سکے۔ بی بی یہ میرا گھر ہے، رونا چاہو رو لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا اچھا پھر ہمیں کچھ دیر کے لیے سر لا دے۔
عزاداروں آئی تھے کہ دیکھو یہ میرے گھر میں ہے، کہیں نہیں جا سکتے، ایک نحیف سا جوان ہے اسے بھی تم نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے، کچھ دیر کے لیے سر دے دو میں واپس کر دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے تو سر لے جانا چاہتی ہے لے جا۔ عزاداروں سر لا کے رکھے، کبھی بیو تم گریا کرو میں تمہارے کام کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ابھی حجرے کے دروازے تک پہنچی تھی، پیچھے سے آواز آئی واہ محمد وہ حسین، گھبرائی ہوئی واپس پلٹی، کبھی بھی سب کو رونے کی اجازت ہے مگر تجھے نہیں ہے، یہ میرے آقا کا نام ہے، تو یار نام لے کر گریا کرنے کبھی بھی منظور ہے۔ واپس پلٹی، آواز آئی واہ حجابہ واہ پاسا، پھر واپس پلٹی کا یہ بھی میرے آقا کا نام ہے، کوئی اور نام لے لے۔ واپس آئی، آواز آئی واہ شبابہ واہ ریاض اللہ شیری، واپس پلٹی تو دانو ہو کے بیٹھ گئی، کبھی بھی اپنا تعارف کرو، جب سے تم نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے میرے دل میرے سینے میں نہیں چھوڑتا، بس زینب سے برداشت کا یاد نہ رہا، ایک مرتبہ سر اٹھایا، نشیری حسین نے یہی تو کہا تھا دیکھے گی تو پہچانے گی، یہ تیری آزادی زینب، یہ ام کلثوم، آزادی میرے مولا کہاں ہے، یہ سر حسین کا، یہ عباس کا، سر حسین کے پاس آئی، آغوش میں لیا، کہا مولا کیا بہت کیا، میں اس دن کے لیے زندہ رہ گئی۔